آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ 15 رکنی فل کورٹ آج سماعت کرے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سماعت کرے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر 13 اپریل کو پہلی سماعت میں ہی قانون پر حکم امتناعی جاری ہوا۔ 2 مئی، 8 مئی اور 1 جون اور 8 جون کو بھی کیس سماعت کے لیے لگا۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹسز اور بینچز کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس لے کر 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے اور براہ راست درخواستیں لینے کا اختیار بھی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ قانون کے تحت از خود نوٹسز کے فیصلوں سے متاثرہ فریق کو 1 ماہ میں اپیل کا حق دینے اور وکیل تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایکٹ میں ون ٹائم پروویژن کے تحت سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے علاوہ جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا تھا۔ از خود نوٹس کے مقدمات میں ماضی کے فیصلوں پر بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ماسٹر پلان کے مقدمے سے رہائی ملتے ہی ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس نے دہشت گردی کیس میں گرفتار کیا، انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی رہائی ملتے ہی پھر گرفتار۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل رانا انتظار کا کہنا تھا پرویز الہی کی لاہور ماسٹر پلان کے مقدمے سے رہائی ہوئی تھی۔ راولپنڈی پولیس دہشت گردی کے کیس میں انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کو بتایا کہ پرویز الہی نے لاہور ماسٹر پلان میں بڑی بے قاعدگیاں کی، اس حوالے سے تفتیش کرنی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار حسین نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ماسٹر پلان کیس کو ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے، یہ مقدمہ جھوٹا اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، لہٰذا پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج اور رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ضلع کچہری لاہور کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 9 مئی واقعات میں مبینہ ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید کے ساتھ ساتھ بھتیجے شیخ شاکر اور سیکرٹری عمران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے۔ پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کو پنجاب پولیس کی بھاری تعداد نے فورس آرسی اور وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس کی مدد سے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی موجودگی پر چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ شیخ رشید احمد کے بھتیجے اور پی ٹی آئی کے سابق رکن اسمبلی شیخ راشد شفیق نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کسی تھانے میں کسی مقدمے میں نامزد نہیں تھے۔ پنجاب پولیس نے ہائی کورٹ میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی پولیس نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، اور انہوں نے پہلے دن سے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، بھتیجے شیخ شاکر اور سیکرٹری عمران کو انسداد دہشت گردی کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ لاہور میں نون لیگ یوتھ کوارڈینیٹرز اور دیگر ونگز کے اجلاس منعقد ہوئے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مشترکہ صدارت کی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ دعا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، اب پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ تفصیلات حسن رضا کی رپورٹ میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور نائب صدر حمزہ شہباز کی مشترکہ صدارت میں یوتھ کوارڈینیٹرز اور پارٹی کے دیگر ونگز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے پارٹی کارکنوں کے جوش و جذبے کو سراہا۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کے دل اور دماغ کو بارود خانہ بنانے کی مذموم سازش کی گئی۔ منفی سوچ نے 9 مئی کو پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان سے ہی ٹکرانے کی سازش کی۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، اب پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی ناانصافیوں سے نجات ملے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی ہی ملک و قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، وہی اب معاشی طور پر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ عوام اپنے ووٹ سے
नवाज शरीफ को मजबूत करें, महंगाई हम कम कर देंगे। हमजा शहबाज का इजलास से खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और आवाम के दुखों का इलाज और तमाम मसाइल का यकीनी हल है। यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास में शुरका ने नवाज शरीफ के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तानी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमात है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां कर दी। जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस रुकन होंगे। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद को सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस और अब्दुल सादिक को स्टाफ अफसर मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब FIA का करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। रवा साल के दौरान 3 अरब 54 करोड़ की करेंसी बरामद करके 400 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट में। डॉलर्स की जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज कारोबार। FIA के मुल्क भर में 303 छापे, 3 अरब 54 करोड़ बरामद, 416 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA ने करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ 289 मुकदमा दर्ज किए। 49 इंक्वायरीज जारी हैं। कार्रवाइयों में 5 लाख से जायद अमरीकी डॉलर, 23 करोड़ 71 लाख से जायद गैर कानूनी करेंसी बरामद की गई। FIA ने एजेंटों का बैंक रिकॉर्ड, सफरी रिकॉर्ड और अजीजों का डाटा भी मुरतब कर लिया। हवाला, हुंडी और करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% तक का इजाफा कर दिया। लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डे पर आने वाले मुसाफिर परेशान, कहते हैं इतना ज्यादा किराया देने की सकत नहीं रखते। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने भी महंगाई में अपना हिस्सा डाल दिया। किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 400 रुपए तक का इजाफा किया गया। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 2000 से 2200 रुपए हो गया। भक्कर का किराया 2250 से बढ़कर 2350 रुपए मुकर्रर। सरगोदा का किराया 1050 की बजाय 1150 रुपए अदा करना होगा। किरायों में इजाफे ने आवाम को नई अजियत में मुब्तला कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद किरायों में इजाफे ने कमर तोड़ दी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे को मजबूरी करार दे दिया। मैं लाहौर से बखर जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा किराया है। पहले 2250 था, अब 2350 किराया हो गया है। अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ेंगी और उसके साथ हमने किराए भी बढ़ाने हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हम चला रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर की हिम्मत है कि जो इसको अफोर्ड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट किराए आवाम की पहुँच में आ सकें।